کاروبار میں کتنا منافع لینا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا تجارت میں نفع لینے کی کوئی حد مقرر ہے؟ یہ حد مقرر نہیں ہے، جواب درکار ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جو شخص تجارت کے لیے مال خریدتا ہے اس کے لیے قیمت خرید سے زیادہ میں فروخت کرنا جائز ہے، لیکن اس کے نفع کی کوئی حد ہمارے علم میں نہیں ہے۔ قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہی منافع کہلاتا ہے۔ اگر تاجر 2000 روپے من میں کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ اپنے اخراجات اس پر شامل کرے گا، اس کے ساتھ اپنا نفع شامل کرے گا، پھر فروخت کرے گا، تبھی تو اسے منافع حاصل ہوگا۔ اگر اسی قیمت پر فروخت کر دے قیمت خرید پر ہی تو پھر اسے کوئی نفع حاصل نہ ہوا۔ اور بعض حالات میں اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مشکل حالات میں یا ریٹس کم ہونے کی صورت میں قیمت خرید پر بھی فروخت کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو نفع یا منافع ہے وہ قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہی منافع کہلاتا ہے۔ منافع کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی پابندی یا کوئی حد نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کو عرف پر اور طلب و رسد پر، ڈیمانڈ اور سپلائی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بیچنے والے کی مرضی ہے، فروخت کرنے والے کی مرضی ہے، وہ 10% نفع لے، وہ 20% لے، وہ 50% لے، وہ 100% لے، کیونکہ اس نے اپنے اخراجات اور بعض دفعہ متوقع نقصان ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو 100% نفع لینے کی بھی شرعاً گنجائش موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دینار دیا کہ وہ اس سے ایک بکری خرید کر لے آئیں، تو انہوں نے اس دینار سے 2 بکریاں خریدیں، پھر ایک بکری کو 1 دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس کر دیا اور بکری بھی پیش کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی۔ پھر تو ان کا حال یہ تھا کہ اگر مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی نفع ہو جاتا۔ صحیح بخاری 3642، یعنی نصف دینار میں خریدی گئی بکری کو انہوں نے دوگنی قیمت یعنی 1 دینار پر فروخت کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ البتہ فروخت کرنے والے اور بیچنے والے کو منافع لیتے وقت کچھ امور جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر علاقے یا بازار میں کسی چیز کی قیمت معروف اور معلوم ہے تو مسلمان تاجر کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کسی بے خبر اور انجان شخص کو مارکیٹ قیمت سے زائد پر فروخت کرے اور اس طرح زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ بدخواہی کرے، خیرخواہی نہ کرے۔ اور یہ بھی کہ عوام کو بحران میں مبتلا کرنے والی یا نقصان پہنچانے والی ذخیرہ اندوزی اور کارٹل اور پول یعنی گٹھ جوڑ کے ذریعے اضافی منافع کمانا جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسا طریقہ کار جس سے لوگ جو ہیں تکلیف، ضرر، پریشانی اور سخت بحران میں مبتلا ہو جائے۔ ایک بات اور کہ ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز یعنی دکاندار بعض مصنوعات یا پروڈکٹس میں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تیار کنندگان یعنی مینوفیکچرر کی طرف سے جو اس کا بنانے والا ہے یا فیکٹری یا مل کی طرف سے معاہدے کے مطابق ان کو ایک مخصوص قیمت پر وہ پروڈکٹس فروخت کرنی ہوتی ہیں اور وہ اس کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ فلاں MRP پر یعنی مارکیٹ ریٹیل پرائس پر یہ چیز فروخت کریں گے، یا ان لوگوں کا اس فروخت پر ایک طے شدہ منافع یا تناسب ہوتا ہے۔ تو مثلا ادویات ہیں، میڈیسنز ہیں، یا FMCG ہے، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں جو قیمت طے شدہ ہے اس قیمت کے علاوہ اس پروڈکٹ پر خود ساختہ اضافہ کر دینا، اس کی قیمت بڑھا دینا، یا قیمت مٹا کر خود ساختہ قیمت لکھ دینا، یا سٹیکر پر نئی قیمت وغیرہ لکھ دینا، تو اس طرح کے تمام طریقے جن کے ذریعے سے اپنے نفع کو اس طے شدہ قیمت سے بڑھایا جائے یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور 3 اہم احادیث بھی ہم بیان کرتے ہیں جو تاجر کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ صحیح بخاری 2076۔ تو یہ ایک مسلمان تاجر کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ الدین نصیحہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ تو یعنی مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری 13۔ یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے۔ تو یہ حدیث اگر پیش نظر رہیں تو مسلمان تاجر کے معاملات درست رہنے کی قوی امید ہے کہ اگر وہ ان احادیث کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔